سورہ ملک کی دوسری آیت کو پڑھیں، الذی خلق الموت والحیات لیبلوکم ایکم احسن عملا۔ قرآن کو اٹھائیں، سورہ ملک کی یہ دوسری آیت ہے۔ اور انسان کو چاہیے، بندوں کو چاہیے کہ وہ اس بات پر غور کریں کہ رب نے ان کو دنیا میں کیوں بھیجا، رب نے دنیا میں کیوں بھیجا، مقصد کیا ہے بھیجنے کا۔ انسان کو چاہیے کہ اپنی پیدائش پر غور کرے۔ جو انسان اپنی پیدائش پر غور نہیں کرتا اور انسان کی حیثیت سے زندگی بسر نہیں کرتا، اس میں اور جانور میں فرق کیا ہے؟ اب دیکھیں، انسان دوڑتا ہے کھانے کے لیے، محنت کرتا ہے کھانے کے لیے، ٹھنڈا پانی پینے کے لیے چاہیے، کمبل اوڑھ کر سونے کے لیے چاہیے۔ اگر یہی آپ کا ہمارا مقصد تخلیق ہے تو آپ کی ہماری ضرورت ہی نہیں تھی۔ کیوں؟ ہم سے اچھا، ہم سے بہتر انداز میں یہ کام جانور کرتے ہیں۔ جانوروں میں یہ صلاحیت، اچھی صلاحیت پائی جاتی ہے۔ وہ کھاتے بھی ہیں، پیتے بھی ہیں، سوتے بھی ہیں، جاگتے بھی ہیں، دوڑتے بھی ہیں۔ جانور، نہ ہم جانور کی طرح دوڑ سکتے ہیں، نہ ہم جانور کی طرح بھاگ سکتے ہیں، نہ ہم جانور کی طرح کھا سکتے ہیں، نہ ہم جانور کی طرح پی سکتے ہیں۔ اگر یہی مقصد ہمارا ہے تو ہمارے میں اور جانور میں فرق کیا ہے؟ ہم میں اور جانور میں فرق کیا ہے؟ اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے انسان کو بنایا، انسان کو پیدا کیا اور اس کی تعریف بیان فرمائی۔ لقد خلقنا الانسان فی احسن تقویم، ہم نے احسن تقویم پہ پیدا کیا، بہترین اجزائے ترکیب سے پیدا کیا۔ ہم نے اپنی قدرت کا شاہکار، بہتر شاہکار بنایا ہے انسان کو۔ انسان اس کے باوجود اپنی زندگی اللہ کے حکم کی خلاف ورزی کرتے ہوئے گزارے۔ انسان اپنی زندگی کو رب کے حکم کے مطابق بسر نہ کرے، رب کے حکم کے مطابق زندگی بسر نہ کرے اور اپنے مقصد تخلیق کو نہ سمجھے، ایسے انسان کے لیے، ایسے انسان کی زندگی انسانیت سے تعبیر نہیں کی جا سکتی۔ ایسے انسانوں کے لیے رب تعالیٰ فرماتا ہے ثم رددناہ اسفل سافلین، تم اس لائق نہیں ہو، تم اس لائق نہیں ہو کہ لقد کرمنا بنی آدم کا تاج تمہیں پہنایا جائے، عطا کیا جائے۔ ہم نے پیدا ہی اس لیے کیا تھا کہ تاج کی بے حرمتی نہ کی جائے۔ افسوس کہ انسان اپنے مقصد پیدائش کو فراموش انسان نے کر دیا ہے۔ کوئی آئے کوئی جائے، یہ تماشا کیا ہے، کچھ سمجھ میں نہیں آتا کہ یہ دنیا کیا ہے۔ عزیزان گرامی قدر، دنیا میں آپ غور کریں، کئی ایک لوگ آج ہمارے درمیان نہیں ہیں۔ یہ حق ہے، کل نفس ذائقۃ الموت،
ہر ایک کو اس کا مزہ چکھنا ہے، کوئی یہاں ہمیشہ رہنے کے لیے نہیں آیا۔ پھر ہم نے مقصد تخلیق کو کیا طے کیا؟ اللہ نے دنیا میں بھیجا کیوں؟ امتحان دینے کے لیے بھیجا۔ الذی خلق الموت والحیات لیبلوکم ایکم احسن عملا، موت و حیات کو ہم نے پیدا کیا تاکہ اس کے بیچ تم کو رکھ کر تمہارا امتحان لیا جائے، پتہ چلے کہ تم میں حسن عمل کون کرنے والا ہے۔ عزیزان گرامی قدر، اس آیت میں مقصد تخلیق کی آیت میں بیان کیا گیا۔ کیوں بھیجا؟ امتحان دینے کے لیے، موت و حیات کے بیچ میں رکھ کر تمہیں آزمائے، تمہارا امتحان لیا جائے، دیکھیں حسن عمل کا مالک کون ہے۔ عزیزان گرامی قدر، اب غور کریں، بندہ دنیا میں ہر لمحہ اس کے لیے امتحان سے گزرنا پڑتا ہے۔ امتحان کا پرچہ ایمانداری بے ایمانی کے بیچ میں ہے، امتحان کا پرچہ جہالت اور علم کے بیچ میں ہے، امتحان کا پرچہ حلال و حرام کے بیچ میں ہے، امتحان کا پرچہ جائز و ناجائز کے بیچ میں ہے، امتحان کا پرچہ عبادت اور بغاوت کے بیچ میں ہے۔ عبادت کر کے تم امتحان میں کامیاب ہو جاتے ہو یا بغاوت کر کے امتحان میں فیل ہو جاتے ہو۔ وحی کے ذریعے ہم نے تمہیں ہدایت دی اور اپنے نبی مکرم کو عمل کی شکل میں تمہارے درمیان ہم نے رکھا ہے۔ صرف کتابیں اللہ نے عطا نہیں کی، کیوں؟ کتابیں بولا نہیں کرتی، کتابیں چلا نہیں کرتی، کتابیں رویا نہیں کرتی، کتابیں ہنسا نہیں کرتی، کتابیں حرام و حلال کے عمل کو پیش نہیں کر سکتی۔ اس لیے اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے اپنے محبوب کو بھیجا، ہمارے درمیان رسول اللہ کو بھیجا، دو کتابیں بھیجی، ایک کتاب کتاب صامت، ایک کتاب کتاب ناطق۔ کتاب صامت قرآن کا نام ہے، کتاب ناطق محمد الرسول اللہ کا نام ہے۔ اب غور کر، اللہ فرماتا ہے موت اور حیات کو ہم نے پیدا کیا، اس کے بیچ میں تمہیں رکھ کر تمہارا امتحان لیا جائے، پتہ چلے حسن عمل کا مالک کون۔ حسن عمل کے لیے نمونہ چاہیے، جب تک نمونہ نہیں ہوگا حسن عمل ہمارے اندر پیدا نہیں ہو سکتا۔ اللہ نے کہا ہم نے تمہارے درمیان ایک نمونہ کامل کو بھیجا ہے، انسان کامل کو ہم نے بھیجا ہے، اور اس کی بہترین چمکتی ہوئی شکل تمہیں قرآن کے آئینے میں نظر آئے گی۔ لقد کان لکم فی رسول اللہ اسوۃ حسنہ۔ اگر تم امتحان میں کامیاب ہونا چاہتے ہو، انسان جنت میں تھا، جنت سے نکالا ہوا انسان ہے، اپنی متاع گمشدہ کو پانا چاہتے ہو، فردوس گمشدہ کو پانا چاہتے ہو، فردوس گمشدہ کو حاصل کرنا چاہتے ہو، جنت میں داخل ہونا چاہتے ہو، تو تمہیں ادھر ادھر دیکھنے کی ضرورت نہیں ہے۔ ادھر ادھر دیکھو گے تو ادھر میں پڑ جاؤ گے۔ اگر تم چاہتے ہو کامیابی ملے تو تمہیں ادھر ادھر کے بجائے آمینہ کے لال کو دیکھنا ہوگا۔
आमिना के लाल की ज़िंदगी को देखना होगा, उनके अखलाक को देखना, उनके किरदार को देखना, उनकी इबादतों को देखना, उनके आमाल को देखना, उनके तरीक़े को देखना। अगर तुमने उनके तरीक़े को अपना लिया तो तुम कामयाब हो जाओगे, तुम्हें कामयाबी मिलेगी, कामयाब हो जाओगे तो तुम फिर अपनी मताए गुमशुदा में दाखिल हो जाओगे, जन्नत तुम्हें अता होगी। इस्लामिक वीडियोस देखने और सुनने के लिए हमारा यूट्यूब चैनल फैज़ान गुलशरम को ज़रूर सब्सक्राइब करें और बेल आइकन को दबाना न भूलें।